اگر آپ نے جنت میں گھر کے لیے کوشش نہیں شروع کی، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، تو پھر آپ کی سیٹ دوزخ میں پکی ہے۔ آپ کا اگرچہ یقین نہیں ہے، آپ کے لیے باتیں اہم نہیں ہیں، لیکن بس تھوڑا سا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر آپ کو لگ پتہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل مومن کون ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، یہ اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی اس بات پہ بھی تو سوچیں نا، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ میرا یہ بیٹا اتنی جماعت میں ہے، وہ اتنی جماعت میں ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے اپنے پلاننگ ہے، اپنے خود اور بچوں کے بارے میں۔ اصل مومن کیا ہے، کون ہے، ایمان اصل میں کیا ہے، اس بات کو ذرا سوچیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی عطا سے کہ آپ یعنی جو اسلام ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری مثال جو ہے وہ خس و خاشاک کی سی ہوگی۔ حدیث کا مفہوم میں پیش کروں آپ کے ساتھ۔ تمہاری جو حقیقت ہے وہ خس و خاشاک، تو خس و خاشاک جلانے کے کام آتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی باغ ہے ایک، اس کا یعنی پتے وتے گرے ہوئے ہیں، اور وہ جب آپ صفائی کرتے ہیں تو وہ فالتو چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ مالی جو ہے وہ آگ لگا دیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اصل تو باغ ہے، ہمارے اندر تو دنیا کا پھول کھلا ہوا ہے، ایمان کا پھل تو نہیں ہے، ایمان کا درخت تو ہے ہی نہیں۔ خیر، دیکھیں اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اصل ایمان تو ہمیں اللہ ہی سے پتہ چلے گا کہ اصل ایمان ہے کیا، حقیقی مومن کون ہے، حقیقی مسلمان کون ہے۔ تو وہ قرآن سے آپ دیکھ لیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، او کما قال، جو بھی آیت ہے پوری۔ مفہوم کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین، اب اللہ تعالیٰ مومن کس کو قرار دیتا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ اصل مومن ہے کون۔ میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارا خیال جو بھی ہو، لیکن حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ ہی بیان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں ہے، مختلف انداز سے مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حقیقت بیان کی ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ ایمان والے تو فقط وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے اور رسول میرا رہبر ہے۔ یہ ایمان تو ہمارا ہے نہیں، اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے۔ بہرحال پہلے میں ترجمہ آپ کو پڑھ دوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں یہ شک نہ کریں، پھر اس کے بعد جاہدوا باموالہم وانفسہم فی، پھر اللہ کی راہ میں لگ کر یہ جہاد کرے، کوشش کرے اپنی مال کے ساتھ اور جان بھی، وقت اور مال لگائے کھپائے اللہ کی راہ میں، یہ لوگ مومن ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں سے ہمارا یعنی ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے مومن کی تفصیل کی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، اب اچھا اس قسم کی ایک آیت اور بھی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے نام کے دعوے دارو،
لفظی کلمہ پڑھنے والوں تم حقیقی ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ و رسولی، اور اس میں یہ بھی ہے انما المؤمنون، اب مومن تو مومن ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ بھئی ڈاکٹر تو وہ ہے جو جس نے ایم بی بی ایس کیا ہو یا فلاں ڈگری لی ہو تو وہ، اور نام کا ڈاکٹر، تو اب ڈاکٹر کا بیٹا، جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا، ڈاکٹر کا بیٹا جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اس کو تو ہم لفظی طور پہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیں گے۔ اب وہ دوا کیمسٹ کی دکان پہ جو فارمسٹ ہوتا ہے، اکثر ہم یعنی اس سے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی ہے، یہ دو وہ دے دے دے۔ تو وہ نام کا ڈاکٹر ہے، وہ کوئی اصل ڈاکٹر تو نہیں ہوتا وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یقین اللہ پہ، ہمارا یقین ہے دنیا پر، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ بچے، یہ گھر، یہ گاڑی، اور دیکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، بس اپنا جو آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، سارا مسئلہ ہی اس کی گرد گھوم رہا ہے۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد تو یہی ہے دنیا۔ آپ کچہریوں میں دیکھیں، عدالتوں میں دیکھیں، لاکھوں مقدمات ہیں، وجہ دنیا۔ اچھا، تو دیکھیں ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اس کی اپنی تفصیل ہے جو کہ میں نے کہی بھی ہے، اور یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، نمبر ایک، اپنی حقیقت پر یقین ہو، کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، اور اس میں جنس نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، روح میں جنس نہیں ہے، تو نور الہی ہے، قل الروح من امر، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو مرد عورت نہیں ہے۔ آپ کا یقین ہو کہ میں اس جسم میں رہ رہا ہوں، بس۔ تو اس کے بعد آپ کو یقین ہو کہ میری منزل تو دنیا نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، مجھے تو آخرت کی کامیابی اور اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوائے، آپ کا یقین ہو، آمنو باللہ و رسولہ، تو اللہ پہ تو یہ، پھر رسول پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ جب آپ اس کی عبادت کریں یا زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو پھر آپ کو بتائیں گے عملی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، ان کے لیے تو محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے، یہ ادھر نوٹ کر لیں کہ آپ کا یقین ہو کہ اصل پیروی جو ہے میں نے رسول کی کرنی ہے، رسول کے راستے پر چلنا ہے، اور پھر اس میں ثم لم یرتابو، پھر اس میں شک نہ کریں، کیونکہ زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی نوکری ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نوکری کو لالے پڑ جائیں گے، کبھی کاروبار مدھم ہو جائے گا، ماٹھا ہو جائے گا، واقع آ جائیں گے، اصل زر بھی جاتا ہوا نظر آئے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ تو بھوک پیاس اور یہ دنیا، تو پھر وہ انسان کہتا ہے یار میں نے آخر غلطی کیا کی ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں تو اتنے وظائف پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، پھر یہ میرے کام کیوں نہیں بن رہے دنیا کے، ایسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آزمائشوں میں گر گیا ہوں میں، یہ ساری دنیا داری والی باتیں ہیں۔ تو لم یرتابو، آپ جیسے بھی حالات ہو، شک نہ ہو، یقین کامل ہو، یقین محکم ہو اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، بس یہ دو، منزل اور منزل کا راستہ، منزل آخرت کی کامیابی، اللہ کی ملاقات، اللہ، اور پھر راستہ جو ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس پہ یہ یقین ہو، ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم وہ راستہ تو نہیں اپنا رہے،
تو اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر آپ محنت کریں، جد و جہد کریں، زندگی اس کے لیے خاص کر لیں کہ میں نے جنت یہاں پر کمانی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، نہیں، دیکھا نہیں جائے گا۔ آپ کے اعمال جو بھی اس وقت آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یا تو آپ کا دوزخ میں گھر بڑے اچھے طریقے سے، آپ کی مہمان نوازی دوزخ میں ہونے والی ہے، یا جنت میں آپ کا گھر بن رہا ہے۔ تو یہ دونوں گھر، جنت، ایک بات میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے جنت میں گھر کے لیے کوشش نہیں شروع کی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، تو پھر آپ کی سیٹ دوزخ میں پکی ہے۔ آپ کا اگرچہ یقین نہیں ہے، آپ کے لیے باتیں اہم نہیں ہیں، لیکن بس تھوڑا سا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم